MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको बेहतर मुस्तकबिल के संवारने का एक हुनर और सलीका सिखाएगा। मैं उस खतीब बाकमाल हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने निराले और अनोखे अंदाज़े खिताब से हम सामीन की कुलूब को गरमाएं। यकीनन आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपके ईमान के अंदर एक ताजगी पैदा होगी और यहाँ से आप ईमान का और अमल का ऐसा जज्बा लेकर जाएंगे कि इंशाअल्लाह आपके अंदर बड़ी तब्दीलियां कल से नजर आएंगी। الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر واجب الاحترام معزز علماء کرام عزیز سامعین، کافی دیر سے مدرسے کے بچوں کے ذریعے سے اور اس علاقے کی مایہ ناز شخصیات کے ذریعے سے اہم اور ضروری باتیں ہمارے دین، دنیا اور معاشرتی و سماجی ضروریات کی تکمیل کے لیے جن رہنمایانہ خطوط کی ضرورت تھی وہ ہمیں مل چکی ہیں، ان پر عمل کر لینا ہمارے ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے بہت کافی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مدارس علماء کی نسبت سے بیان کر دی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی ان آیات کے ذریعے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی کو نبی بنانے کے لیے قرآن کی جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا اس میں ایمان کا، نماز کا، روزے کا، حج کا حکم نہیں دیا گیا، اس میں اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، لکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ قوم جاہل کیسے رہ سکتی ہے جس قوم کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہو، سب سے پہلا حکم تعلیم کا دیا ہو۔ اس قوم میں جاہل ہونا تو بہت بڑے عیب کی بات ہے، اس کے باوجود اس ملک کا سروے رپورٹ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی 35% اولادیں وہ ہیں جو اسکول اور مدرسے کی سیڑھیاں تک نہیں دیکھی ہیں۔
35% طبقہ وہ ہے جو نہ اسکول میں جاتا ہے نہ مدرسے میں جاتا ہے، اپنی جہالت پر راضی ہو کر جینا گوارا کر لیتا ہے۔ علم ایسی بڑی دولت ہے کہ علم صرف انسانوں کو نہیں، اگر وہ علم جانور کو بھی دے دیا جائے تو جانور کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کلب معلم، سکھایا ہوا کتا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ گلی کا کتا ہے وہ مرغی کو منہ مار دے، آپ کا کتا ہے جسے آپ نے شکار کرنا سکھایا، ہرن کو کیسے پکڑا جائے، جنگلی جانور کو کیسے دبوچا جائے، اسے دوڑنا سکھایا، پکڑنا سکھایا، جنگل لے جا کر بسم اللہ کہہ کر شکاری جانور کے پیچھے اپنے کتے کو دوڑایا۔ کتا ناپاک جانور ہے، برتن میں منہ ڈال دے، پانی ناپاک ہے، 3 مرتبہ برتن دھو لو، 7 مرتبہ برتن دھو لو، مٹی سے مانج لو۔ ایسے ناپاک جانور کو بھی شکار کرنا سکھا دیا جائے گا۔ اب وہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہوا کتا جس جانور کو شکار کرے گا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے خواہ وہ مر جائے لیکن پھر بھی آپ کے لیے حلال ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کتے کو سکھایا گیا، اس کتے کو سکھایا نہیں گیا۔ تعلیم خواہ و ادنا درجے کی کتے کو بھی دی جاتی ہے، وہ بھی حکم اور فضیلت میں بدل جاتا ہے، تو پھر انسانوں کو اگر تعلیم دی جائے گی تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ 19ویں پارے میں جہاں پر آیا، وہاں ایک پرندے کا ہدہد کا ذکر آیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں حضرت سلیمان ہدہد کو تلاش کرتے ہیں، کیوں؟ کانا محدثاً، وہ انجینئر تھا، سائنسدان تھا، پانی کہاں ہے کہاں نہیں ہے یہ جانکاری اسے تھی۔ اتنا علم ہو جانا پانی کہاں ہے تو نبی اسے تلاش کر رہے ہیں، قرآن اس کا اپنے کلام میں ذکر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پرندے کو علم ہے پانی کہاں پر ہے، اتنا علم اسے آ جانا کافی تھا۔ اس علم کی نسبت سے اللہ نے اس پرندے کو قرآن میں جگہ دے دیا۔ اسی سورہ میں، سورہ نمل ہی میں اللہ تعالیٰ ایک جنات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جن سے کہا بلقیس ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک نے کہا آدھے دن کا ٹائم دو، دوسرے نے کہا جتنی دیر آپ کی محفل لگی ہے اتنی دیر میں لا لوں گا، تیسرے نے کہا پلک جھپکنے کے برابر ٹائم دو، اس کا تخت لا دوں گا۔ پلک جھپکنے کے برابر وہ جن بلقیس کا تخت اٹھا کے لا دیتا ہے۔ کون ہے وہ جن؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا علم دیا تھا۔ علم جنات کو ملا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ علم پرندے کو ملا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ علم جانور کو ملا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ علم انسان کو ملا تو یہ سارے فرشتوں سے افضل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم آدم الاسماء، چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اس کے نام بتاؤ، یہ چمچ ہے، یہ کتاب ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، چیزوں کے نام سکھائے۔ اب فرشتوں کو سامنے پیش کیا گیا، انسان کو علم ملا، فرشتوں کو نہیں ملا۔ جب فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی علم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا اظہار فرمایا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدے کا حکم، یہ مسجود الملائکہ بننا، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کا انسانوں کے سامنے جھک جانا، وجہ علم کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ فرشتے حضرت آدم کا سجدہ کریں، سب سے پہلے روح البیان تفسیر میں لکھا ہے، سب سے پہلے حضرت
میکائیل نے سجدہ کیا، اللہ نے اس سجدے کی برکت سے حضرت میکائیل کی پیشانی پر پورا قرآن مجید لکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا، اللہ نے اس قرآن کی وحی نبی تک لے جانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ علم کی بدولت انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا علم نفع دینے والا، علم نقصان دینے والا، نفع والا علم چاہے وہ قرآن حدیث کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، اللہ کے نبی نے اسے مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع دینے والا علم، نقصان دینے والا علم، چاہے وہ قرآن حدیث کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، اس علم سے پناہ مانگی گئی ہے جس سے دنیا برباد ہو جائے، انسانیت کو موت کے دہانے پہ لے جایا جائے۔ بم بنانا، بندوق بنانا، مارنے کی پلاننگ کرنا، یہ سب چیزیں بھی علم ہے، لیکن اس سے انسانیت کا نقصان ہے۔ ضرورت سے زیادہ یہ معلومات انسان کے جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ ایسے علم سے نقصان، اور ایسا علم قرآن حدیث کا عقیدے بگڑ جائیں، عمل بگڑ جائے، منافق بن جائے، جمہوری مسائل کا علماء امت کے وہ عقیدے جس پر ثابت رہنا فرض اور واجب ہے اس سے منحرف ہو جائے، نئے عقیدے گھڑ لیں، نئے مسائل گھڑ لیں، صحابہ اور تابعین کی توہین کی جائے، ایسا علم آدمی کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور علم میں قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے، اس کا علم حاصل ہونا، اس کی تلاوت، اس پر عمل، اس کا سمجھنا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، سمجھ میں نہیں آتا تو نہ پڑھیں۔ ایسی بات قرآن کے بارے میں نہیں کہی جائے گی۔ دنیا کی دوسری کتابیں پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، سمجھ میں نہیں آتا تو نہ پڑھو، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو۔ قرآن اپنے الفاظ میں بھی مقصود ہے، معانی میں بھی مقصود ہے، مطالب میں بھی مقصود ہے، عمل میں بھی مقصود ہے۔ قرآن کا ہر جز ظاہر اور باطن مقصود ہے، سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی پڑھو، اس کے ہر عمل پر ثواب ملے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام مسلمان جس دور میں اس کے حفظ کا اہتمام کیا، اس کے یاد کرنے کا، تلاوت کا اہتمام کیا، اللہ نے قرآن کی برکت سے قوموں کو ترقی دی، اور قرآن کو جب امت نے چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے۔ یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھی ہے، نجات کے لیے بھی ہے، عزت کے لیے بھی ہے، برکت کے لیے بھی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے برکت کا سامان بنایا، ہدایت کا سامان نہیں بنایا۔ ہم اخبار نہ پڑھیں، واٹس ایپ پر میسیج نہ پڑھیں، فیس بک نہ دیکھیں، ٹویٹر نہ دیکھیں، یہ چیزیں نہ دیکھیں۔ امریکہ کی خبر نہیں معلوم، یوکرین میں کیا ہوا نہیں معلوم، وہاں دلی میں کیا ہوا نہیں معلوم، گجرات میں کیا ہوا نہیں معلوم، کشمیر میں کیا ہوا نہیں معلوم۔ عالم کی خبروں سے باخبر ہے، اپنی خبر سے بے خبر ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان اگر یہ نہیں جانا کہ مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ نہیں جانا، وہ آسمان کی بلندیاں جان لیا، زمین کی گہرائیاں جان لیا، سمندر کے قطرے گن لیا، آسمان کے تارے گن لیا، پھر بھی وہ جاہل رہا، پھر بھی وہ ان پڑھ رہا، کیونکہ اس نے اپنے بنانے والے کو نہیں جانا، اس نے قرآن حدیث نہیں جانا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں جانا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ یہ امت کا فریضہ ہے۔ اتنا قرآن یاد کر لینا جس سے نماز درست ہو جائے، ہر بالغ آدمی پر فرض ہے، اور اتنا قرآن یاد کر لینا جس سے قرآن کی حفاظت ہو جائے، یہ فرض کفایہ ہے، مستحب درجہ ہے۔ قرآن کا حفظ کرنے والا بندہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، قرآن یاد کرنے والا بندہ وہ اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ قرآن یاد کرنے والے بندے کو
اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب نہیں دیتے. قرآن یاد کرنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں شفاعت قبول کرتے ہیں. قرآن یاد کرنے والا بندہ نبیوں کی صف میں، صحابہ کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، جس صف کے امام الانبیاء ہوں گے. نبی بھی حافظ، اللہ بھی حافظ، تمہارا بیٹا بھی حافظ ہے. حافظ ہونے کا لقب اللہ کا ہے، نبی کا ہے. وہ لقب اللہ نے تمہارے بیٹے کو دے دیا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ بیٹے کا سینہ نبی کے سینے کے مشابہ ہے، بیٹے کا سینہ خلفائے راشدین کے سینے کے مشابہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حافظ کی بڑی قدر فرماتے. جنگ میں اگر صحابہ شہید ہو گئے، ان صحابی کو پہلے دفن کرو، آگے دفن کرو جس کے سینے میں قرآن زیادہ محفوظ ہے. یہ 10 سورے کا حافظ ہے، یہ 4 سوروں کا حافظ ہے. جسے 10 سورے یاد ہیں اسے آگے دفناؤ، اسے پہلے دفناؤ. اس کی برکت اور فضیلت کا اظہار قبر میں دفناتے وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظاہر فرمایا ہے. قرآن مجید پہلے زمانے میں کیسے حفاظت سے رکھا گیا، کاغذوں پر لکھ کر، کپڑوں پر لکھ کر، سروں پر رکھ کر گرنے نہیں دیا جاتا. قرآن مجید نظر آ جاتا، لوگ کھڑے ہو جاتے. قرآن کے اکرام میں رکھنے کی جگہ معلوم نہیں ہوتی. رات بھر اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی برکت. اللہ کا نام زمین پر پڑا مل گیا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پی کر نشے میں چل رہے ہیں. اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا زمین پہ مل گیا. ایک کاغذ پہ لکھا ہوا اللہ کا نام نشے کی حالت میں نظر آ جانے پر اٹھا لیا اور اسے آنکھوں پہ لگا لیا. اللہ نے نشے کی حالت میں اس نام کے اکرام پر اس زمانے کے اللہ والے کو یہ الہام فرمایا. اب بشر حافی کو سنا دو کہ اس نے ہمارے نام کا اکرام کیا ہے، ہم اس کی عزت پورے انسانوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے. دوسرے دن توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگ کر آئے. ایسے نیک بنے امام احمد بن حنبل بھی ان کی درسگاہ میں، ان کی خانقاہ میں، ان کے ذکر میں شریک ہو کر ان سے دعاؤں کی درخواست کراتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کا اکرام اللہ نے اپنی ولایت نصیب فرما دیا. قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں پڑے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا، کوئی کام جیل میں نہیں ہو سکتا. اب اس وقت مسلمانوں کی وہ جماعت مشورہ کرتی ہے کیا کیا جائے، اب کیا کریں. لاک ڈاؤن سے بھی بڑا قید اور مصیبت کا زمانہ ہمارے اوپر بھی گزرا، آپ پر بھی گزرا. پورے لاک ڈاؤن میں باہر آنا منع ہے، بازاریں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، جاب بند ہو گئی، ملازمتیں بند ہو گئی. لوگ اپنے وطن جانے کے لیے پیدل چلنے پہ مجبور ہو گئے. راستوں میں کئی لوگوں کی جان نکل گئی. اولادوں کی دم تڑپتے ہوئے دیکھ کر خود کی موت کی دعائیں کرنے لگے. باپ کا جنازہ، بھائی کا جنازہ، رشتہ دار کا جنازہ، موت کی خبریں سن سن کر اپنی موت نظر آنے لگی. ایک مولانا صاحب ملے، ان کی ماں کا انتقال ہوا رمضان کے مہینے میں کرونا وائرس کی وجہ سے. 3 دن گزرے، والد کا انتقال ہو گیا کرونا وائرس کی وجہ سے. اب ان کا ٹیسٹ کیا گیا، ان کو بھی پازیٹیو ہے، بیوی کو بھی پازیٹیو ہے. بچوں کی جان بچانے کے لیے سسرال بھیج دیا گیا. میاں بیوی دونوں سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں انتظار میں ہیں کہ پہلے وہ مرے گی یا میں مروں گا، پہلے بیوی مرے گی یا پہلے میں مروں گا. موت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا. حدیثوں میں تو سنا
बैठा हूँ कि अब थोड़ी देर में मैं मरूंगा, थोड़ी देर में मैं मरूंगा। लोगों के फोन आते थे कि आप कैसे हैं। ये पूछना जिंदगी का सवाल नहीं है, मौत का सवाल है कि आप अभी मरे कि नहीं मरे हैं। ऐसा वहम, ऐसा मौत का डर छाया हुआ था। क्या कर रहे थे मुसलमान लॉकडाउन में? क्या कर रहे थे? पूरी इंटरनेट के जमाने में जितना इंटरनेट अपनी तारीख में यूज नहीं किया गया, उतना सिर्फ लॉकडाउन के 2 साल के अरसे में यूज किया गया। जो फिल्में नहीं देखते थे वो भी आदी बन गए, जो अच्छे देखते थे वो गंदी फिल्मों पे आ गए। लड़कियां, घर की औरतें सीरियल की आदी बन गई। सास बहू के झगड़े भी चल रहे हैं और सास बहू की सीरियल भी देखी जा रही है। और जैसे रील में देखा जा रहा है वो रियल में लाने की कोशिश हो रही है। पर्दे पे जो देखा जा रहा है वो अपने यहाँ पर्दा फाड़ कर किया जाने की कोशिशें हो रही हैं। लॉकडाउन के अरसे को कैसे हमने कीमती और गनीमत वाला बनाया। हर किसी को पूछो लॉकडाउन है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मालूम है आपको आपके असलाफ की तारीख? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, तर्जुमा शेखुल हिंद 10 पारे देवबंद में लिखे हैं, बाकी 20 पारे माल्टा की जेल में लिखे हैं। सूरह निसा तक की तफसीर जेल में लिखे हैं। अबुल कलाम आजाद की 3 जिल्दों की तर्जुमाने तफसीरुल कुरान में से 2 जिल्दें जेल में लिखी गई हैं। आलिम कोर्स में किताब पढ़ाई जाती है। इल्मुस सेगा इनायत अहमद काकोरी रहमतुल्लाह अलैह अंडुमान की जेल में लिखे हैं। सीरत रहमतुल आलमीन अंडुमान की जेल में लिखे हैं। ये सब अकाबिर जेल में रहकर भी अपना काम कर सकते हैं। हम घर में रहकर भी अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सकते। वो अल्लाह के बंदे हजरत सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह, मबसूद सरख्सी के मुसन्निफ, बादशाह ने जेल में डाल दिया, कुएं को जेल बना दिया। वहीं खाना, वहीं जरूरत से फारिग होना, उधर गंदी बदबू, इधर रात में सोना। उस कुएं के अंदर बैठकर कुएं के मुंडेर पे आने वाले बच्चों को फिक़ह पढ़ाते हैं। वो पढ़ाया हुआ सबक जब नोट किया गया, कापियों में लिखा गया, तो उन कापियों की जब प्रिंट की जाती है 15 जिल्दों में वो कापी किताब बनकर आती है। कुएं में बैठकर फिक़ह पढ़ाते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया जेल में बैठे हैं, शागिर्द जेल के गेट पे बैठकर इब्ने तैमिया से फतावा और मसाइल पढ़ता है। और जब वो फतावा को मुरत्तब किया जाता है तो वो 36 जिल्दों में किताब बनकर आती है। ये अल्लाह के बंदे हैं, जेल में रहकर भी अपना फरीजा नहीं भूलते। हम घरों में रहकर भी कितना अपनी औलाद को टाइम दिया, कितना बीवी को टाइम दिया। आज मुसलमान जितना फोन को टाइम देता है, इंटरनेट को टाइम देता है, उसमें आधा टाइम भी अपनी औलाद को देगा तो औलाद की तरबियत के लिए किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरने से पहले तुम्हारी औलाद तुम्हारी आंखों के सामने वली बन के मरेगी, बशर्ते के इंटरनेट का आधा टाइम अपनी औलाद को। वो कैद खाने में है, कैद की जिंदगी में मुसलमान मशवरा करते हैं कि क्या करें। फिर ये तय हुआ जेल में कुछ हो नहीं सकता, ऐसा करो कुरान की जो सूरत तुम्हें याद है वो हमको याद दिलाओ, हमको जो सूरत याद है वो तुम्हें याद दिलाएंगे। पूरे 30-40 मुसलमान कैदी मशवरा करके अपनी याद करदा सूरतें एक दूसरे को याद कराते हैं। 1-2 साल का अरसा जेल में गुजरता है तो ये 30-40 कैदी एक दूसरे को कुरान याद कराते कराते सूरह अनफाल के अलावा पूरा कुरान मजीद तमाम कैदी याद कर लेते हैं। सूरह अनफाल के अलावा पूरा कुरान मजीद तमाम कैदी याद कर लेते हैं। एक सूरह अनफाल याद नहीं है। अब अदालत में पेशी है, मुकदमा सुनना सुनाना है। अब ये मशवरा होता है कि अदालत में ऐसे मुसलमान की तलाश करो जिसे सूरह अनफाल याद हो, ताकि रिहाई से पहले हम सब हाफिज बनकर निकले। जेल से रिहाई से पहले हम हाफिज बनकर निकले। एक बंदा अदालत में मुकदमे की समाअत में लगा है, बाकी बिखर कर सूरह अनफाल याद कर
رہے ہیں، آ کر اپنے قیدی ساتھیوں کو وہ سورہ یاد کروا کر جیل میں سارے قیدیوں کی رہائی کا پروانہ ابھی نہیں ملا، لیکن سب خوشی سے ناچ رہے ہیں کہ آج ہم سب حافظ بن گئے۔ وہ جیل میں رہ کر کام کر سکتے ہیں، کام کے لیے جذبات چاہیے، کام کے لیے آپسی اسباب کی ضرورت کم پڑتی ہے، جذبات کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ پہلے فیلنگ پیدا کرو، اس کے بعد فنڈنگ ہوگی، کام کی جذبے پیدا کرو۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے کام، اس کے ذمے ہے انتظام، تم کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر کیسے سمندروں سے راستہ نکالیں گے، پہاڑ کو ریزہ بنا کے دکھائیں گے، دشمنوں کے دلوں کو نرم اور موم کر کے دکھائیں گے۔ کچھ کرنے کے ارادے عزائم تو ہوں، وہ اللہ کا بندہ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان ہم بھی ہیں، وہ کھیت میں کام کرنے والا کسان حافظ گل محمد قصاب رحمت اللہ علیہ کھیت میں کام کرنے والا کسان ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بیل اور کسان ہل جوتنے کا سامان لے کر گھر کی دہلیز سے نکلتے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ کھیت میں جا کر جب تک پورا قرآن پڑھ نہیں لیتے اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کی جاتی۔ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول تھا حافظ گل محمد قصاب رحمت اللہ علیہ کا۔ اور آج کے کسان کو فرض نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، فرض نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، جس نماز کے چھوٹ جانے پر، چھوڑ دینے پر اللہ کے نبی نے کافر ہو جانے کی دھمکی دی ہو، اللہ کے عذابات مسلط ہوتے ہوں، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہو، ایسی فرض نمازیں روزانہ غارت ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود فرض کے کوتاہی کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ حافظ مشیت اللہ رحمت اللہ علیہ جوتے چپل کا کاروبار کرنے والے، پہلے زمانے میں دکانیں کم، تھیلے میں چپل ڈال کر سائیکل میں رکھ کر گاؤں گاؤں گھوم کر سامان بیچ کے آیا جاتا، گدھے پر رکھ کر گاؤں گاؤں پھر کر سامان بیچ کے آیا جاتا۔ حافظ مشیت اللہ رحمت اللہ علیہ جوتے چپل لے لیے، گدھے پر رکھ لیے، گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں چپل بیچنے کے لیے۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت سورہ فاتحہ زبان پہ جاری رہتا، شام تجارت کر کے جب واپس لوٹتے تو سورہ والناس ان کی زبان پر رہتا، چپل کا کاروبار بھی ہے اور پورا قرآن ختم کر کے شہر میں داخل ہوتے۔ کسی دن ایک دو پارے بچ جاتے، گاؤں کی باؤنڈری پر بیٹھ کر وہ 2 پارے تلاوت کر کے پھر اندر داخل ہوتے، اس سے پہلے داخل نہیں ہوتے۔ غربت کا زمانہ ہے، جنگل سے لکڑیاں لے چن کے لانا ہے، ایسے غربت کے زمانے میں گھر کی عورت جنگل سے لکڑیاں چننے جاتی اور آتی، یہ کام کے درمیان میں 3-4 پاروں کی تلاوت ہو جاتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے تلاوت چل رہی ہے، کھانا بناتے وقت تلاوت چل رہی ہے، روزانہ غریب ہونے کے باوجود 15 پاروں کی تلاوت کا اہتمام گھر کی عورت کرتی ہے۔ اور آج ہم نے قرآن کو کیسے چھوڑا ہے، کیسے چھوڑا ہے، سال گزر جائے، دھول پڑ جائے، رمضان کے آنے پر نئے کپڑوں کی ضرورت، دادا سے لے کر پوتے تک، نانا سے لے کر نواسے تک، سسرے سے لے کر داماد تک سب کو ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید پر کبھی غلاف نہیں چڑھے گا، اس کی دھول نہیں ہٹے گی، پوری مسجد صاف نظر آئے گی، لیکن قرآن رکھنے والا حصہ دھول سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ جو قوم قرآن کے ساتھ ایسی بے اعتنائی برتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ کیسے توجہ اور اعتنا کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن کے حق میں بڑی حق تلفی کی ہے۔ ہمیں اپنے بچے کو حافظ بنانے پہ فخر محسوس نہیں ہوتا، ڈاکٹر بنانے پہ محسوس ہوتا ہے،
इंजीनियर बनाने में महसूस होता है। वजह क्यों? इस वास्ते कि ये पढ़कर कमाएगा क्या, खाएगा क्या, वो पढ़कर बहुत कमा सकता है। इस वास्ते रिश्वत देकर भी सीट लेना पड़े, सूद लेकर भी MBBS की सीट खरीदना पड़े, तो भी काला धन देकर हम इंजीनियर डॉक्टर बनाने तैयार हो जाएंगे। लेकिन हाफिज बनाने के लिए मामूली सी रकम भी लगती हो, देने तैयार नहीं हुआ जाता। और जो अल्लाह के बंदे कदर करते हैं, कदर मालूम है। तमिलनाडु में एक गांव में मदरसा है, 400 बच्चे वहां पढ़ते हैं। उस गांव में 400 बच्चों का एक मदरसा है। मदरसे में मतबख नहीं है, बच्चों का खाना नहीं बनता। गांव वालों में से हर घर का एक टिफिन, 2 टिफिन मुतय्यन है। मेरा घर है, 6 अफराद हम रहते हैं, एक का एक्स्ट्रा घर में खाना बनेगा, वो मदरसे के बच्चे का होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।